پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد شاید دنیا کا واحد کیپٹل ہے جو پانی کی شدید قلت کا شکار ہے۔ جنوری 2026 تک شہر کی روزانہ پانی کی ضرورت تقریباً 220 ملین گیلن فی دن تک پہنچ چکی ہے، لیکن دستیاب پانی صرف 70 ملین گیلن ہے۔ یہ بحران نہ صرف روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ یہ کراچی کی طرح ٹینکر مافیا کو بھی جنم دے رہا ہے جو فی ترسیل 5,000 سے 10,000 روپے وصول کرتا ہے اور کم آمدنی والے گھرانوں پر ماہانہ اخراجات کا اضافی 20 سے 30% بوجھ ڈال رہا ہے۔ یہ قلت شہر کی ترقی کو بھی روک رہی ہے۔ اگر مداخلت نہ کی گئی تو 2030 تک اسلام آباد کی پانی کی طلب 300 MGD تک پہنچ سکتی ہے جو نئی ہاؤسنگ اور صنعتی ترقی کو روک دے گی۔ لیکن دوستوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، امید کی ایک کرن روشن ہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے جنوری 2026 کے شروع میں ایک ہنگامی ایکشن پلان کا آغاز کیا ہے جس میں نہ صرف موجودہ پانی کے نظام کی مرمت کو تیز کیا جا رہا ہے بلکہ پانی کی چوری پر سخت کنٹرول لگایا جا رہا ہے اور پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر نئے ڈیمز کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ آج ہم پاکستان کے 5 بڑے ڈیم پروجیکٹس پر بات کریں گے جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے دو تارا پروجیکٹ، ایک انقلابی کیری اوور ڈیم جو راولپنڈی اور اسلام آباد کی پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ دریائے ہارو پر خیبر پختونخوا کے خوبصورت ضلع ایبٹ آباد میں دو تارا گاؤں کے قریب بنایا جائے گا جو خانپور ڈیم سے 41 کلومیٹر اوپر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 43% خانپور ڈیم کے کیچمنٹ ایریا کو کور کرے گا اور 57% اپنا الگ علاقہ رکھے گا جس سے پانی کا بہاؤ زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ ڈیم ایک خوبصورت علاقے میں ہے جو ہائکنگ ٹریلز اور ویو پوائنٹس کے ساتھ ایکو ٹورزم کو فروغ دے سکتا ہے۔ یہ ڈیم 72 ملین گیلن فی دن پینے کا پانی فراہم کرے گا جو گریوٹی بیسڈ سسٹم کے ذریعے پہنچایا جائے گا، یعنی کوئی اضافی پمپنگ کی ضرورت نہیں جو لاگت کم کرے گا اور ماحول دوست بھی ہے۔ گریوٹی بیسڈ سسٹم آپریشنل انرجی اخراجات میں 20 سے 30% بچت کرے گا۔ مزید یہ 10 میگا واٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پیدا کرے گا جو مقامی علاقوں کو صاف توانائی دے گا جو 5,000 سے 10,000 گھرانوں کو بجلی فراہم کر سکتا ہے اور سالانہ 15,000 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرے گا۔ تال چھٹ یعنی سیڈیمنٹ کو روک کر یہ خانپور ڈیم کی عمر 100 سال سے زیادہ بڑھا دے گا جو مستقبل میں اربوں روپے کی ڈریجنگ لاگت بچائے گا۔ تکنیکی طور پر ڈیم کی اونچائی 122 میٹر یعنی تقریباً 400 فٹ ہوگی، لمبائی 350 میٹر اور ریزروائر کی گنجائش 1,00,000 فٹ ہوگی۔ ناظرین، اس ڈیم کی تعمیر کا آغاز جلد متوقع ہے۔ دوسرے نمبر پر شاہدرہ ڈیم، ایک چھوٹا لیکن سمارٹ پانی کا ذخیرہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی کی دیرینہ پانی کی کمی کو فوری ریلیف دے گا۔ یہ ڈیم شاہدرہ ندی پر شمالی اسلام آباد میں مارگلہ ہلز نیشنل پارک کے اندر تعمیر ہوگا جو ایک قدرتی جنت ہے۔ اس کا مقام شاہدرہ ویلی کا ہے جو قدرتی چشموں اور آبشاروں کا استعمال کر کے کم اثر و رسوخ والا ڈیزائن رکھتا ہے۔ مری روڈ سے صرف 30 منٹ کی ڈرائیو پر جہاں پہاڑی مناظر، ندیاں اور ایک خوبصورت آبشار ٹریکنگ آؤٹ ڈور ایڈونچر کے شوقینوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ ویلی کی قدرتی ٹپوگرافی اور چشموں سے بہنے والے پانی کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا جو اسے ایک ماحول دوست انتخاب بناتا ہے۔ یہ مری روڈ کی قربت کی وجہ سے ایڈونچر اسپاٹس کے ساتھ مربوط ہو سکتا ہے اور سالانہ 100 سے 200 ملین روپے کی آمدنی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا مٹی کا یا کنکریٹ گریوٹی ڈیم ہوگا جو شاہدرہ ندی کے کیچمنٹ ایریا کا استعمال کرے گا جو ویلی کی ٹپوگرافی کا استعمال کر کے تعمیراتی فٹ پرنٹ اور لاگت کم کرے گا اور اسے 10 ملین گیلن فی دن پانی متوقع ہے۔ ابتدائی مطالعات میں 6 سے 8 ملین کی بات تھی لیکن اب اسے اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کی لاگت تقریباً 4 ارب روپے ہے اور فنڈنگ وفاقی حکومت سے 40% اور پنجاب سے 30% جبکہ CDA 30% دے گی۔ تیسرے نمبر پر دادوچا ڈیم، ایک زیر تعمیر مٹی کا ڈیم ہے جو لنگ ندی سواں ریور کے نظام کی ایک مومن ندی پر واقع ہے۔ یہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر راولپنڈی کے جنوب مشرق میں اور اسلام آباد سے تقریباً اتنی ہی دوری پر ہے۔ مقام راوت انڈسٹریل اسٹیٹ کے قریب ہے جو پنجاب صوبے میں کلر سیداں، کہوٹا اور راولپنڈی تحصیلوں کے کچھ حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ڈیم کہوٹا اور مری کے پہاڑی علاقوں سے آنے والے قدرتی چشموں اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرے گا جس کا کیچمنٹ ایریا راول ڈیم سے بھی بڑا ہے۔ اہم تفصیلات میں تقریباً 60,000 ایکڑ فٹ لائیو سٹوریج کی گنجائش جو تقریباً 15,000 ایکڑ فٹ ڈیڈ سٹوریج سمیت ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 123 فٹ اونچائی جو فلڈ کنٹرول کے لیے آپٹیمائزڈ ہے اور روزانہ 35 ملین گیلن صاف پانی راولپنڈی شہر، کنٹونمنٹ اور آس پاس کے علاقوں کو فراہم کرنا اس کے ڈیزائن کا حصہ ہے اور اس سے اسلام آباد کے کچھ حصوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
सकता है। मंसूबे में ग्राउंड वाटर पर भारी इन्हिसार कम होगा और पंपिंग के अखराजात कम हो जाएंगे। इन अखराजात में 20 से 30% कमी का इम्कान है। जेर जमीन पानी की सतह बढ़ेगी और आलूदगी के खतरात कम होंगे। मंसूबा 2020 के आसपास फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO को तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए में दिया गया था, लेकिन बार बार नजरसानी से 2026 के आगाज तक लागत तकरीबन 17 अरब रुपए तक पहुंच गई है, जो मवाद की अफरात-ए-ज़र और डिजाइन की नजरसानी की वजह से है। असल तकमील की तारीख 2025 थी, जो अब कई बार बढ़ाकर 31 दिसंबर 2027 कर दी गई है, जो जमीनी तनाजात और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की वजह से है। ये डैम पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की वाटर सप्लाई इनिशिएटिव के तहत वाटर रिंग हिकमत अमली का हिस्सा है, जो दीगर करीबी मंसूबों जैसे चहान डैम जिसकी सलाहियत 17 MGD है 2026-27 में मुतवक्के, दोतारा डैम और शाहदरा डैम से मरबूत है। ददूचा डैम से पानी की सप्लाई पाइपलाइन और फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज 2026 के आगाज तक जारी थी, जिनकी निगरानी रावलपिंडी कमिश्नर और वासा रावलपिंडी कर रही है। चौथे नंबर पर चन्योट डैम, जो दरिया चनाब पर पंजाब के चन्योट जिला में वाक़ है, इस्लामाबाद से 250 किलोमीटर जनूब में, लेकिन CDA इसे इस्लामाबाद की पानी की फराहमी से जोड़ने का प्लान बना रही है, जहां पाइपलाइंस की मंसूबाबंदी की जा रही है। ये एक मल्टीपर्पज डैम है जो जरी जरूरियात, बिजली की पैदावार, सैलाब की रोकथाम और पानी की हिफाजत को बेहतर बनाएगा। ये 18,000 एकड़ जमीन को सैराब करेगा और 80 मेगावाट के साथ सालाना 275 गीगावाट आवर बिजली पैदा करेगा। इसका मकाम चन्योट शहर से 5 किलोमीटर बालाई तरफ रेलवे ब्रिज से 100 मीटर ऊपर, जहां दरिया तंग घाटियों से गुजरता है। ये कम ऊंचाई के जखीरे के लिए आइडियल है। दरिया चनाब हिमालय के ग्लेशियर से शुरू होता है और पाकिस्तान में मुतादिद बैराजों से गुजरता है। ये एक राउंड अर्थ रॉकफिल एम्बैंकमेंट डैम, जिसकी ऊंचाई 17 मीटर, लंबाई 3200 मीटर और इसकी गुंजाइश 0.9 मिलियन एकड़ फुट यानी 1110 मिलियन क्यूबिक मीटर और इसके रेजरवायर की लंबाई 40 किलोमीटर है। इससे 80 मेगावाट पानी बिजली और 275 गीगावाट आवर सालाना पैदावार होगी। डैम की लागत अब 60 अरब रुपए तक पहुंच सकती है। इस डैम के फवायद कई गुना है। मानसून के इजाफी पानी को जखीरा करके जरी इस्तेमाल, सैलाब का खतरा कम, जैसे भारत से आने वाले बहाव को कंट्रोल, घरेलू पानी की फराहमी, जेर जमीन पानी की सतह भरना, माहीगीरी की तरक्की और तफरीह पिकनिक स्पॉट शामिल हैं। ये 2009 से वापडा के तहत सिंतास मुआहदे का हिस्सा और 2021 तक मुताले मुकम्मल हुए हैं। ये पाकिस्तान के 11.13 मिलियन एकड़ फुट इजाफी जखीरे के हदफ में हिस्सा डालेगा। मुमकिन असरात की बात करें तो सेटलमेंट का जमा होना जो माहौलियात को मुतासर कर सकता है, लेकिन फवायद जैसे रोजगार और माशी तरक्की इसे अहम बनाती है। 5वें नंबर पर चराह डैम, जो दरिया सवा पर चराह गाँव के करीब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आता है और मरी से 25 किलोमीटर करीब वाक़ है। ये जुड़वा शहरों की बढ़ती हुई पानी की तलब को पूरा करेगा, जो 28 मिलियन गैलन फी दिन पानी देगा, यानी 14 मिलियन गैलन हर शहर को। ये ग्रेविटी बेस तकसीम मुमकिन बनाएगा और दीगर डैमों के साथ मिलकर 80 मिलियन गैलन तक इजाफी पानी फराहम कर सकता है।